اب بات کرتے ہیں ہم نمبر 3 کی، جن لوگوں کی بھی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ کسی بھی مہینے کی 3rd 12 21 یا 30 ہے، تو وہ ہیں نمبر 3 اور ان کا رولنگ پلانٹ ہے جوپیٹر۔ آپ وہ لوگ ہیں جو خوشی، حکمت اور حوصلے کے ستارے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں روشنی، مسکراہٹ اور میننگز لے کر جاتے ہیں۔ آپ کی روح کا مقصد صرف جینا نہیں بلکہ انسپائر کرنا ہے، سکھانا ہے اور روشنی بانٹنا ہے۔ 2026 جو ہے وہ آپ کے لیے ایکسپینشن، کریٹیوٹی اینڈ ڈیوائن پرپس کا سال رہے گا۔ یہ وہ سال ہے جب یونیورس جو ہے وہ آپ سے کہتی ہے اپنے آپ کو چھپاؤ مت، اپنی روشنی کو دنیا میں پھیلاؤ، دنیا کو دکھاؤ کہ تم کون ہو۔ یہ وقت ہے اپنے علم، اپنے ٹیلنٹ اور اپنی پرسنالٹی کے اظہار کا، چاہے آپ استاد ہو، مقرر ہو، لکھاری ہو یا ویژنری ہو۔ اب دنیا کو بتانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ نمبر 3 یہ سال آپ کی آواز کو اور زیادہ تقویت اور طاقت دے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے نمبر 3 کی ورڈز اور انرجی آف 2026 کی کیسے رہنے والی ہے۔ 2026 کا یونیورسل نمبر جو ہے وہ 1 ہے۔ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو 2 + 0 + 2 + 6 = 10۔ اب اس کو سنگل ڈیجٹ پہ ہم لے کے جائیں گے تو 1 + 0 = 1۔ تو کیلکولیشن پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس آخر میں سنگل ڈیجٹ جو ہے وہ 1 بچتا ہے، اور وہ جو ہے ہمارا یونیورسل ایئر کا نمبر ہے 1، جو کہ نئے آغاز یعنی کہ نیو بگننگ، انڈیپینڈنس یعنی کہ خود اعتمادی اور خود ایک لیڈرشپ کا نمبر ہے۔ ایک ایسا نمبر ہے جہاں سے کوئی چیز جو ہے اس کا آغاز ممکن ہوتا ہے۔ نمبر 3 آپ جوپیٹر کی وائبریشن رکھتے ہیں جو کہ علم، اظہار اور خوشی اور گروتھ کا پلانٹ ہے، اور جب وہ سن کے ساتھ جوپیٹر جو ہے اس کی انرجیز ملتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر شخصیت میں کانفیڈنٹ وزڈم جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اور اگر میں کی ورڈز کی بات کروں نمبر 3 تو آپ کے لیے کی ورڈز جو ہیں وہ رہنے والے ہیں 2026 میں ایکسپینشن، ایکسپریشن، ٹیچنگ، آپٹمزم، وزڈم، جوائے اینڈ ڈیوائن گائیڈنس۔ یہ سال آپ سے کہے گا کہ اپنے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے لائیے، اپنی آواز کو دبائیں نہیں۔ یہی آپ کا بہترین گفٹ رہنے والا ہے۔ آپ کے لیے 2026 جو ہے وہ پیور مینیفیسٹیشن کا سال رہنے والا ہے۔ بس نیت کو صاف رکھیے اور کوشش جو ہے اس کو جو ہے آپ نے مسلسل کرنا ہے، کانسٹنٹ رکھنا ہے، اور یونیورس آپ کی وائبریشن کو ایمپلیفائی کرے گی۔ نمبر 3 اس سال اگر میں بات کروں آپ کی پرسنالٹی اور ایئر وائبریشن 2026 کی، تو نمبر 3 آپ لوگ جو ہیں وہ نیچرل کمیونیکیٹر ہیں۔ آپ کی باتوں میں ایک خاص ہی طرح کا ایک نالج، وزڈم جو ہے وہ چھلکتی ہے۔ آپ بہت ایکسپریسو ہو، خوش مزاج ہو اور ویژنری بھی ہو۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے آئیڈیاز جو ہیں وہ لوگوں کو انسپائریشن دیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ دنیا کو بدل دیتے ہو۔ 2026 میں یونیورسل ایئر 1 ہے اور اس کی انرجی جو ہے وہ آپ کی جوپیٹیرین انرجی سے جو ہے پرفیکٹلی میچ کرتی ہے، یعنی ناؤ اٹس ٹائم ٹو لیڈ ود وزڈم اینڈ اسپیک یور ٹروتھ۔ اگر آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو پازیٹیو رکھا تو لوگ آپ کو مینٹور کے طور پہ دیکھیں گے، لیکن اگر آپ نے اوور پرومسنگ رہے اور اوور ٹاکٹیو رہے تو تھکن اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کی زبان آپ کا جادو ہے اور اسے ہیلنگ کے لیے استعمال کیجیے، نہیں تو نقصان بھی آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر میں پاور منتھس اور ٹرننگ پوائنٹس 2026 کی بات کروں تو ہر سال میں کچھ خاص مہینے ہوتے ہیں جب جوپیٹر آپ کے لیے نئی راہیں اور نئے دروازے کھولتا ہے۔ فرسٹ ٹرننگ پوائنٹس جو ہیں وہ رہے گا فیب سے مارچ تک کا، تو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کریٹو بریک تھروز مل سکتے ہیں، آئیڈیاز کی بارش ہوگی اور کلیئرٹی بھی ہوگی آپ کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ، اور جو کام رکے ہوئے تھے اب وہ حرکت میں آ جائیں گے۔ اور اگر میں مڈل فیز کی بات کروں جو کہ رہنے والا ہے جون ٹو جولائی، تو پبلک ریکگنیشن ملے گی آپ کو، سوشل کنیکشن آپ بلڈ کرو گے اور مینٹورشپ کے بھی موقع آپ کو ملیں گے۔ کوئی نیا پروجیکٹ، آڈینس
اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے لیے منتظر ہیں، آپ کے راستے میں پڑی ہوئی ہیں، اب آپ کو اچانک سے اس میں سکسیس نظر آئے گی۔ اگر میں فائنل پوائنٹ کی بات کروں جو کہ اکتوبر ٹو نومبر رہنے والا ہے، تو وزڈم میں ڈیپتھ آئے گی۔ آپ سیکھیں گے کہ گروتھ جو ہے وہ صرف کامیابی نہیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ بھی گروتھ ہے۔ اسپرچل میچورٹی آپ حاصل کریں گے۔ یہ تینوں فیزز آپ کو لے جائیں گے کریٹیوٹی کی طرف، ریکگنیشن کی طرف اور وزڈم کی طرف۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے ریلیشن شپ اور ایموشنل انرجی جو ہے وہ 2026 میں کیسی رہنے والی ہے۔ فرسٹ فیز جو ہے وہ جنوری ٹو اپریل کا رہے گا۔ رشتوں میں تھوڑا فاصلہ اور مس انڈرسٹینڈنگ جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں محتاط رہیے گا، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی کی دل آزاری کر دے۔ اور اگر میں مڈل فیز کی بات کروں جو کہ مئی ٹو اگست رہنے والا ہے، تو جوائفل انٹریکشنز جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں، آپ کے نئے دوست، نئی انڈرسٹینڈنگ اور کسی خاص شخصیت سے ایموشنل کلوزنس جو ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہو۔ کپلز کے لیے لافٹر اور بانڈنگ کے لیے بہترین وقت رہنے والا ہے۔ اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں جو کہ سپٹمبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے، تو بیلنس اور میچورٹی آئے گی اور لو لائف میں آپ پیس محسوس کریں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ کمیونیکیشن ہی کنیکشن کی کنجی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کی، پروفیشن کی اور لیڈرشپ کی۔ دیکھتے ہیں 2026 میں نمبر 3 یہ کیسا رہنے والا ہے۔ تو فرسٹ فیز جو ہے وہ جنوری ٹو اپریل کا رہے گا۔ نئے پروجیکٹ اور نئی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ پلاننگ کو پریکٹیکل رکھیے گا اس ٹائم پہ۔ اگر میں مڈل فیز کی بات کروں جو کہ مئی ٹو اگست رہنے والا ہے، تو ریکگنیشن، گروتھ، ایکسپینشن، فیم، پرموشن کے موقع جو ہیں وہ بہت قوی رہنے والے ہیں اور بہت اسٹرانگ بھی رہیں گے۔ ٹیچنگ، میڈیا، ایجوکیشن، کوچنگ اور کمیونیکیشن فیلڈ والے جو ہیں وہ کافی نمایاں ہوں گے اس ٹائم میں۔ اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں جو کہ سپٹمبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے، تو پرپس فل لیڈرشپ جو ہے وہ رہے گی۔ آپ گائیڈ، مینٹور اور ٹیچر کی طرح انفلوئنس پیدا کریں گے۔ سیلف امپلائمنٹ کے موقع بھی کھل کے سامنے آ سکتے ہیں اس ٹائم پر۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے فائنینسز کی اور پراسپیرٹی کی۔ دیکھتے ہیں 2026 میں وہ کیسے رہنے والے ہیں۔ نمبر 3 فرسٹ فیز جو ہے وہ جنوری ٹو اپریل کا رہے گا۔ انکم سٹیبل رہے گی مگر ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ فائنینشیل ڈسپلن جو ہے وہ بہت ضروری رہنے والا ہے۔ اگر میں مڈل فیز کی بات کروں جو کہ مئی ٹو اگست رہنے والا ہے، تو ایکسپینشن، انویسٹمنٹ اور لانگ ٹرم پلانس جو ہیں یا آپ کوئی کلیبریشن جو ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں جو کہ سپٹمبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے، تو جوپیٹر کی وجہ سے ویلتھ جو ہے وہ اس میں میگنیٹزم آپ محسوس کریں گے۔ ڈونیشن اور گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کی لائف میں پراسپیرٹی اور جو ہے ابنڈنس جو ہے اس کو لے کے آئے گا، بلکہ اس کو ملٹیپلائی کرے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ اور ہیلنگ کی، تو فرسٹ فیز جو ہے وہ رہنے والا ہے جنوری ٹو اپریل، جو کہ اوور تھنکنگ اور سٹریس جو ہے وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اور اگر میں مڈل فیز کی بات کروں جو کہ مئی ٹو اگست رہنے والا ہے، تو انرجی آپ کی ہائی رہے گی۔ اوور ورک سے اپنے آپ کو تھکنے مت دیجیے گا۔ اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں تو وہ سپٹمبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے۔ اسپرچول ہیلنگ، میڈیٹیشن اور ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ضروری رہیں گی۔ لیور اور شوگر بیلنس کا بھی آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایجوکیشن اور لرننگ کی کہ دیکھتے ہیں 2026 میں نمبر 3 آپ کے لیے کیسی رہنے والی ہے۔ تو فرسٹ فیز جو ہے وہ رہے گا جنوری ٹو اپریل کا، جو کہ فوکس بڑھانے کی اس ٹائم پہ آپ کو اشد ضرورت محسوس ہوگی۔ مائنڈ میں بہت سارے آئیڈیاز تو ابھریں گے مگر ڈائریکشن کی کلیئرٹی جو ہے اس کو فوکس کرنے سے آپ کو چیزیں اور زیادہ کلیئرٹی میں نظر آئیں گی، ادروائز آئیڈیاز جو ہیں وہ شیمبلز میں رہیں گے۔ اور اگر میں مڈل فیز کی بات کروں تو وہ مئی ٹو اگست کا رہنے والا ہے۔ گولڈن پیریڈ فار لرننگ رہے گا، ٹیچنگ رہے گا، پبلشنگ اور ہائر ایجوکیشن کے لیے یہ ٹائم بڑا بہترین رہنے والا ہے۔ اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں جو کہ سپٹمبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے، تو اس میں آپ کا جو نالج ہے وہ اسپرچل وزڈم میں بدلنے کا وقت جو ہے وہ آپ محسوس کریں گے۔ آپ کو گائیڈنس اور مینٹورشپ بھی جو ہے اس میں کافی حد تک کامیابی ملتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اگر میں ٹریول اور مومنٹ کی بات کروں تو فرسٹ فیز جو ہے وہ جنوری ٹو اپریل کا رہنے والا ہے۔ پلانس جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن رہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صرف ڈسکشن میں ہی وہ ٹائم گزر جائے۔ اور اگر میں مڈل فیز کی بات کروں تو وہ مئی ٹو اگست کا رہنے والا ہے۔ اسٹڈی، سیمینار اور انٹرنیشنل
انٹرنیشنل ٹریول کے امکانات قوی ہیں. اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں تو وہ سپٹمبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے, جو کہ اسپرچل اور ٹیچنگ جرنیز جو ہیں وہ ممکن ہو سکتی ہیں. جوپیٹر کی بلیسنگ جو ہے وہ آپ کو ایک اور ہی نئی دنیا میں لے جائے گی. اب بات کرتے ہیں آپ کے فیملی اور ہوم انرجی کی. تو 2026 میں نمبر 3 وہ کیسی رہنے والی ہے؟ تو فرسٹ فیز جو ہے وہ جنوری ٹو اپریل کا رہے گا. فیملی میں کمیونیکیشن گیپس اور ایموشنل ڈسٹینس جو ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. مڈل فیز جو ہے وہ مئی ٹو اگست کا رہنے والا ہے. ہارمنی اور لافٹر کا ماحول رہے گا. پیرنٹس سے بلیسنگز حاصل کرنے کا ٹائم رہے گا. اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں جو کہ سپٹمبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے تو سیلیبریشن اور نیو بگننگز کا ٹائم رہے گا. گھر میں کوئی آپ ایکسپینشن بھی کر سکتے ہو یا گھر میں کوئی نیا افراد جیسے کہ کوئی شادی یا منگنی وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے, اور آپ گھر کے ماحول کو اپ لفٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر میں انر ٹرانسفارمیشن اور اسپرچل گروتھ کی بات کروں جو کہ فرسٹ فیز رہے گا آپ کا جنوری ٹو اپریل, تو ایگو ورسز وزڈم کا ٹائم رہے گا کہ کون سا راستہ آپ چنیں گے, آپ اس کے بارے میں سیریسلی سوچیں گے. اور اگر میں مڈل فیز کی بات کروں تو مئی ٹو اگست رہنے والا ہے. انر گائیڈنس اور میڈیٹیشن کا ٹائم ہے. ڈیوائن کنیکشن جو ہے وہ آپ مجھے بلڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. اگر میں فائنل فیز کی بات کروں وہ سپٹمبر ٹو دسمبر رہنے والا ہے. جوپیٹر کی انرجی آپ کے اندر کے ٹیچر کو اب جگائے گی. آپ سمجھیں گے کہ علم جو ہے وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لکی پروفائل کو. دیکھتے ہیں 2026 میں نمبر 3 آپ کا لکی پروفائل کیا رہے گا. تو لکی ڈے آپ کے لیے رہنے والا ہے تھرسڈے, اور لکی کلر رہے گا یلو اینڈ لائٹ بلو, اور سٹون بہترین رہنے والا ہے یلو سیفائر, اور میٹل آپ کے لیے بہتر رہے گا گولڈ, اور ہیلنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ لائٹ اینڈ نالج رہے گا. اور بیسٹ پریکٹس جو آپ کے لیے رہنے والی ہے وہ گریٹیٹیوڈ جرنلنگ آپ کر سکتے ہو, اور اورا ریچول جو ہے وہ میڈیٹیشن آپ کریں کھلی ہوا میں صبح کے ٹائم پہ, وہ بہترین رہنے والی ہے. ایئرلی میسج یا ایڈوائز آپ کے لیے رہے گا کہ یہ سال آپ کی روشنی کو ایمپلیفائی کرے گا اگر آپ سچائی, دانائی اور مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزارو گے. تو جوپیٹر آپ کو وہ مقام دے گا جو آپ کے لفظوں سے دنیا کو بدل دے گا. نمبر 3 یہ آپ کا سال ہے جہاں آپ اپنی آواز, اپنی سوچ, اپنی روشنی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چھو لیں گے. اگر آپ خود نمبر 3 ہیں یا آپ کے فیملی اور فرینڈس میں کسی کی بھی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 3, 12, 21 یا 30 ہے تو آپ یہ ویڈیو جو ہے ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا 2026 کا جو سفر ہے اس کو سمجھ سکیں. کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو میں کون سا آسپیکٹ یا کون سا پہلو جو ہے اس کو آپ اپنے ساتھ ریزونیٹ کر پاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اور جو ہے ویڈیوز جو ہیں بناتے رہیں, اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا کہ آپ کس طرح کے ٹاپکس پہ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور کس طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں تاکہ ہم اپنی محنت کو وہی ڈائریکشن دیں. اسٹے ہیپی, اسٹے بلیسڈ.